دنیا ان کو ڈاکٹر نبی علی خان سے جانتی ہے اور وہ ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں. اور ماہر نفسیات نہیں ہے، وہ ایک سائیکو عورت ہے. پی ایچ اے اور بلیک رولا والی جو کہانی مجھے نہیں پتا کیا کہانی کیا ہے. وہ برانڈ انویسٹر بننا چاہتی تھی بات. ہاں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ پھر میم کو نا آپ نا پارک یو کا نا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیں. لوگوں کی آواز بننا جو ہے ان کا جرم بن گیا اور آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے. آج آپ کے کپڑے اتار دے، کل اس کے کپڑے اتار دے، پرسوں میرے پہ توپتے لگا دے. ہم ان کے لیے بکاؤ مال ہیں. ایک خاتون جو کہ پچھلے 15 سال سے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی اسٹرگل کے ساتھ اور اپنے جو کہ اپنے کام سے لائل ہو کے وہ آ رہی، پلیز آپ خوددارا اس طرح اس کی محنت پر پانی نہ پھیرے. صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مزے کے بعد بیٹھ کے بارے میں جو مزید بکواس کر کے بعد میں معافی مانگ لوں. سلاب زدگان کی ہی تو مدد کر رہے تھے، انہوں نے اپنا لچ ڈال دیا بیچ میں. یہ دیکھیں یہ پورا پانی جو میرے گھر کے باہر جو ہے وہ بھر چکا ہے. وہ ان کے ساتھ جو ان کا فیانسی ہے یا اس کا جو ہسبینڈ ہے، جو آپ کا وہ یوتھ کا وہ تو ایک پریزیڈنٹ بنا کلیگ ہوا ہے. ہے. کیا آپ ملک صاحب آپ ہوش میں تو ہیں سر؟ آپ اس کو اس کا ہسبینڈ ہی کہہ دیا آپ نے. مجھے انہوں نے بتایا یار. کس نے بتایا آپ کو؟ مدیہ نے. کمل کی شادی حارث کے ساتھ ہوئی ہے؟ بقول قبل کی یہ اچھا. عرف قبل عرف ڈاکٹر نبیہ چیچا بتا. میں کہتا ہوں السلام علیکم، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو این ادر پوڈ کاسٹ. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پیسوں کے لالچ میں یا پھر پیسوں کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کہیں کنویں میں گر رہا ہو تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا میں کسی تاریکی میں جا رہا ہوں، کیا کسی میں ایسے اندھے کنویں میں جا رہا ہوں کہ جو میرے آنے والے مستقبل کے لیے جو ہے میرے لیے بہت بڑی بڑی رکاوٹیں پیدا کرے گا. ناظرین، اس وقت ملک کی صورتحال کی اگر بات کریں تو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ایک جانب ہیں، اور پھر جو کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس وقت ملک کے اندر جو ملک کی سیاسی صورتحال، تمام معاملات ایک طرف، لیکن پارک ویو سوسائٹی اور پارک ویو سوسائٹی میں رہنے والے ڈاکٹر نبی علی خان، ان کی ویڈیوز اور پھر ان کے انکشافات، پھر ان کے ایکسپوز ہونے کے معاملات جو ہیں وہ ایک طرف. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زمان ملک صاحب، جو کہ ایک سیاسی سماجی رہنما بھی ہیں اور اکثر اوقات جو ہے کہ سوشل میڈیا پر بزنس کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعظم مارکیٹ کے یہ تاجر ہیں اور وہاں کے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور اپنے باقی جو تاجر دوستوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے جو کہ حال ہی میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، ایک انٹرویو کے اندر دعویٰ کیا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جہاد جو ہیں وہ کسی جو کہ اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہیں، کسی غیر مذہب کے خلاف کرتے ہیں، لیکن ملک زمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پہلے چپ تھا لیکن اب میں اس خاتون کے جو کہ خلاف مین دیٹ کے ڈاکٹر نبی علی خان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں. آئیے جانتے ہیں، پوچھتے ہیں ملک زمان صاحب سے کہ آخر ان کو ڈاکٹر نبی علی خان کے ساتھ ایسے کون سے اختلافات ہیں کہ انہوں نے اعلان جہاد کر دیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل تو آپ کا تھینک یو. اس وقت تو آپ جو ہیں میرے خیال میں تو پورے سوشل میڈیا کے سنسیشن بنے ہوئے اور ایسے آپ نے انکشافات کیے ہیں کہ جس کو میرے جیسا انسان بھی جو ہے وہ نہیں مان سکتا کہ ایسے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ نے ان انکشافات کو جو ہے ہمیں فیکٹس اینڈ فگر اینڈ ایویڈنس کے ساتھ جو ہے آپ نے انہیں کلیئر کرنا ہے. مجھے یہاں سے بتائیے گا کہ ڈاکٹر نبی علی خان کے ساتھ آپ کے کوئی اپنے ذاتی تحفظات یا ذاتی اختلافات ہیں؟ میں کبھی پہلے نہیں، اس کیس سے پہلے کبھی نہیں ان سے ملاقات ہوئی، نہ میں نے کبھی ان کا نام سنا تھا، نہ میں ان کو جانتا تھا. ٹھیک ہے. ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی ویڈیو آئی ہو، میرے سے گزر گئی ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں بائی نیم ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ملک صاحب کہ ڈاکٹر نبی علی خان جو کہ حال ہی میں پاک ویو سوسائٹی کے بارے میں ویڈیوز بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کی آواز بنتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ پاک ویو سوسائٹی مکمل طور پر ڈوب چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو کہ ویڈیو بنانا، لوگوں کی آواز بننا جو ہے ان کا جرم بن گیا اور آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے؟ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں ان کی اس بات سے خلاف نہیں ہوا، میں ان کی صرف ایک بات سے خلاف ہوں، وہ ہے ان کا صرف جھوٹ. جو وہ عوام کو دکھا رہی ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے؟ دیکھیں پارک ویو کے اندر سیلاب آیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں مانتا ہوں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. 4 بلاکوں کے اندر آیا، 16 بلاک ہے. جس بلاک کے اندر ڈاکٹر صاحب رہتی ہے نا، اس بلاک کے گیٹ بھی کراس نہیں کر سکا سیلاب. پانی نہیں اندر ان کے گیٹوں پہ آیا. انہوں نے وہاں پہ ایک ایسی پینک صورتحال کھڑی کر دی
بے من کر کہانیاں بنا کر کہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا, میں یہاں پہ رہوں گی نہیں, میرا یہ بنایا ہوا محنت کا پیسے کا بنایا ہوا گھر, یہ میرا 2.5 سے 3 کروڑ کا گھر ہے, میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا یا بڑے بھائی کا گھر ہے, تو یہ ظاہری بات ہے میں یہاں پہ رہوں گی نہیں. وہ آپ سب کے سامنے جو انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا منصور علی خان صاحب کے ساتھ, اور اس کے اندر بھی انہوں نے کیسی باتیں کی, اور جب پتہ چلا جی ان کا گھر ہی اپنا ہے ہی نہیں, اور دعوے ان کے اتنے بڑے تھے, معاملات ان کے اتنے بڑے تھے, تو اوپر سے تہمتیں لگانی, اوپر سے باتیں کرنی, اوپر سے وہاں پہ پینک صورتحال پیدا کرنی, وہاں پہ جانا, لوگوں کو اشتعال دلوانا, لوگوں کو بے تکا انٹرویو لینا, بے تکی باتیں کرنی, اور اوپر سے کہہ دینا, الزام لگا دینا کہ سیکیورٹی نے میرے پہ حملہ کر دیا ہے, میرا موبائل گم گیا ہے, میری فلانی چیز گم گئی ہے, میرا زیور چوری ہو گیا, بعد میں مل بھی گیا. اچھا وہ آئی فون مل بھی گیا ہے؟ وہ آئی فون کو مل جائے گا, یہ اپنا ایم ای نمبر دے دیں, دے ہی نہیں رہی, کوئی چکر ہی نہیں ہے سارا. اچھا مطلب کہ یہ وہ جیسے ہمارا جو کہ اس وقت رسم و رواج چل رہا ہے کہ ہم جب ایف آئی آر کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں چیز بھی کچھ چھین کے لے گیا. ان کی ایک فطرت بن چکی ہے جھوٹ کے اوپر مبنی, جو یہ جھوٹ دجالی سوشل میڈیا کے ذریعے بولتے جا رہی تھی, جو لوگوں کو ایک رام کہانی سناتی جا رہی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اکوموڈیٹ نہیں کیا, اور میں نے جا کے جب ان سے, انہوں نے پہلے میرے سے رابطہ کیا, میسیج ان کا پہلے مجھے آتا ہے, پھر میں ان کو فون کرتا ہوں, پھر میں ان سے ملتا ہوں, ملنے کے بعد یہ کہتی ہے جی مجھے تو کوئی اکوموڈیٹ نہیں کیا رہائش کے معاملے میں, ٹھیک ہے, میں ان کو رہائش کے معاملے میں اکوموڈیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جب ایک انٹرویو میں یہ کہتی ہیں کلمے کی قسم کھا کے مجھے کوئی اکوموڈیٹ نہیں کیا, پھر میں نے کہا نہیں یار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نبی علی خان نے کلمے کی جھوٹی قسم اٹھائی؟ ڈاکٹر نبی علی خان نہیں ہے, ان کا نام ہے کنول خان. کنول خان؟ جی کنول خان. ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دنیا ان کو ڈاکٹر نبی علی خان سے جانتی ہے, اور وہ ڈاکٹر ہیں, ماہر نفسیات ہیں, اور پچھلے 15 سال سے وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ شاید اس وقت سٹریس میں ہیں اور آپ پریشانی کے عالم میں ہیں, اور آپ کچھ میرے خیال میں پتہ نہیں یہ لائیو کیا بولی جا رہی ہیں. چلو میرے بھائی 1 منٹ کیمرہ روکو, میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ بھی کہو گے واقعی یار میں سٹریس پہ آ گیا ہوں. ملک صاحب آپ کا سٹریس مجھے آ گیا ہے. بیسیکلی ماہر نفسیات نہیں ہے, وہ ایک سائیکو عورت ہے, وہ آپ سب کو اس نے ٹوپی بنائی ہوئی ہے میڈیا کے اندر جا کے, وہ ایک ٹوٹل بلف ہے, وہ ایک ٹوٹل ایسی تہمتیں ہیں کہ آپ کی میری سوچ نہیں ہے. یہ ایک ہوا کریٹ کی گئی ہے. اچھا خدا را, یہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کرنے, گمراہ کرنے والی ایسی خواتین ہوتی ہیں, ایسے انفلوئنسر ہوتے ہیں جو بالکل جھوٹ پہ کہانیاں بناتے ہیں اور جھوٹ بیچتے ہیں. سر وہ تو مردوں کے حقوق, خواتین کے حقوق پر بات کرتی ہیں, اور ہمیشہ بتاتی ہیں کہ جو مرد ہے وہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ پیار نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یوں ہونا چاہیے, اور سوسائٹی کو ایسے چلنا چاہیے. بہت اچھی سلجھی خاتون ہے, اور انہیں نیشنل چینل پہ انہیں وہ پروگرام بھی ملتا ہے, تو آپ کس طرح ان کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں؟ آپ کے کہنے کو ان کو سول ایوارڈ بھی اناؤنس کر دیں. نہیں میں تو نہیں کہتا سر, جس طریقے سے آپ نے ان کے پھولوں کے ایسے راستے میں بچھا دیا ہے, مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے سول ایوارڈ بھی ان کے نام کر دیں. آپ کو وہ ایکسپوز کرے گی ڈاکٹر نبیہ, تو آپ تو بولیں گے ان کے خلاف. یار کیا ایویڈنس ہے میرے بھائی, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ بڑا کچھ ہے, آپ کو دکھا دے تو اس میں کون سی بات ہے؟ دکھائیں نا, مجھے بتائیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. ملک صاحب میرے بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے, دنیا کے حالات ایک طرف ہے, سیلاب زدگان ڈوب چکے ہیں, میرے بھائی لوگ جو ہیں یہی تو بات ہے, ہم سیلاب زدگان کی ہی تو مدد کر رہے تھے, انہوں نے اپنا لچ ڈال دیا بیچ میں. اچھا آپ اتنے کیوں, آپ کو کچھ نہیں پتا؟ آپ بڑے اس ٹائم نو مولود بچے بن کے میرے سامنے بات سوال کر رہے ہیں, آپ کے سامنے کچھ نہیں پتا. آپ حلفن کے کہ آپ کو ان کی اس بی بی کی کوئی اداؤں کا نہیں پتا, کوئی بات کا نہیں پتا, تو آپ کو جان, آپ کو پتا بھی ہے, بالکل پتا ہے, آپ کو پتا بھی ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں میرے سے پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں گا بھی. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, بالکل. لیکن لوگ جو ہیں وہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مخصوص جماعت کی یہ خاتون تھی, اور جنہوں نے علیم خان کے خلاف ایک کمپین چلائی, اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس خاتون سے. وہ حق اور سچ کرتے ہیں. کون سی مخصوص جماعت کی بات کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں, ہے مخصوص, بالکل ہے. چلو شکر ایک مان گئے. ہاں, اب یہ ایک کمپین لانچ ہوئی, اس کا مطلب ہے ایک تنظیم پیچھے ہے, اس کے پیچھے ان لوگوں کو پاکستان نظر نہیں آیا. وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نبیہ کو اسی لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کا کسی جماعت, مطلب کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. وہ میرے بھائی اٹیچ ہے, وہ یہ سارا کچھ انہی کے سر میں چل رہا ہے. تو ایسے بندوں کو کیا ہم ایکسپوز نہ کریں, ایسے بندوں کو ہم سامنے لے کے نہ آئیں, کیا
ایسے بندوں کو ہم ایسے کھلا چھوڑ دیں, آج آپ کے کپڑے اتار دیں, کل اس کے کپڑے اتار دیں, پرسوں میرے پہ تہمتیں لگا دیں. کیوں؟ ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے بکاؤ مار ہیں کیا؟ ان کے کہنے پہ آ کے ہم اپنے آپ کو گمراہ کر لیں گے کیا؟ ان کے کہنے کے اوپر آ کے ہم اپنے آپ کو حوالاب کر لیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. یہ ایک قدرتی آفت آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہم ازالہ کرنے کو تیار ہیں. ہماری سوسائٹی ازالہ کرنے کو تیار ہے, ہمیں ازالہ کرنے تو دو, اپنا لچنا تلو. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, ایک وقت تھا کہ آپ نے مکمل طور پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی تھی, لیکن اس کے بعد آپ کو یہ لب کشائی کیوں کرنی پڑی؟ میرے بھائی انہوں نے کلمے کی قسم کھائی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. اچھا, میں حیران ہو گیا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ پیسے کے پیچھے ایسے بکاؤ مال بھی ہوتا ہے, بکاؤ بندے بھی ہوتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر نبیہ کا آخر کیا پرپس؟ یار کنول خان نام ہے اس کا, اس کے باپ کا نام ہے اسلم خان, اس کے بھائی کا نام ہے زہیب خان. پیچھے سے چک 111/7 چیچا وطنی کی رہنے والے ہیں. رائل پارک میں یہ لاہور میں رہتے تھے. پیچھے اس کے بعد انہوں نے ایک فلیٹ لے لیا میریٹور میں. کیا بتاؤں آپ کو. اب ملک صاحب, آپ تو جو ہیں وہ اس کے گھر تک پہنچ چکے ہیں, تو آپ اس کی صحافت کے بارے میں بھی جانیں. وہ کہتے ہیں میں 15 سال سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ انویسٹیگیٹ کرنا. انویسٹیگیٹ کرنا کس چیز کی انویسٹیگیٹ کی؟ وہ کہتی ہے کہ میں مظلوم لوگوں کی آواز بنتی ہوں. کون سے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے سارا ڈرامہ ہے بھائی, خدا کا واسطہ ہے. سر میری بات سنیں, ڈاکٹر نبیہ علی خان ایک محنت کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے, اور آپ اس طرح جو ایک بات سے اس کو بدنام نہ کریں. ملک صاحب مجھے بس یہ بتا دیں, کیا محنت ہے؟ اس سے پہلے اس کے کیا آپ کے سامنے اس کے کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی, لائن آپ دکھائیں مجھے. ایک منٹ کیمرہ بند کر دو, یہ دیکھو ادھر آؤ. ملک صاحب آپ بس کریں. ایک خاتون جو کہ پچھلے 15 سال سے اپنی محنت کے ساتھ, اپنی اسٹرگل کے ساتھ, اور اپنے جو کہ اپنے کام سے لائل ہو کے وہ آ رہی ہے, 15 سال سے وہ جرنلسٹ ہے, اپنی اسٹرگل کر رہی ہے, تو آپ ایک چلے اس سے غلطی ہوگی, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھا لی, وہ بالکل جھوٹی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پلیز آپ خوددارا اس طرح اس کی محنت پر پانی نہ پھیرے. یار مجھے آپ کی نا بات نا بڑی عجیب سی لگی ہے, اور میں بڑا نا اس بات پہ نا آپ کی بات کے اوپر نا گمراہ ہو گیا ہوں کہ آپ کہاں پہ صحافت کرتے ہو. صحافت کا یہ مطلب ہے کسی بھی بندے کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے تیار لو. صحافت کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی بات بیٹھ کے بارے میں جو مرضی بکواس کر کے بعد میں معافی مانگ لوں. صحافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لو, بعد میں جا کے کہہ دو جی میری محنت, میری بات, میری یہ, میری وہ. آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے وہ کس قسم کے لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو یہ کرتے ہیں. میں تو آج آپ کے پروگرام میں کہوں گا کہ جتنے بھی دوستوں سے, جتنے بھی بندوں سے ان لوگوں نے فراڈ کیا ہے, آئے سامنے, ہم آپ کی آواز بنیں گے. میرے پاس کئی بندے تو آ گئے ہیں آلریڈی. وہ تو کہتے ہیں ہم پریزیڈنٹ ہیں. میرے پاس تو بڑے بندے آ گئے ہیں. اچھا, آ گئے ہیں. کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ بڑا کچھ ہوگا. ابھی تو حد کی عزت کا دعویٰ بھی ہوگا, ابھی تو پیکا ایکٹ بھی لگے گی, ابھی تو اور بھی بڑا کچھ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا مستقبل تباہ و برباد ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا. اچھا, مجھے یہ پتا ہے انہوں نے کلمے کی جھوٹی قسم کھائی ہے اور گھر پہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, اب تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ اپنی سیکوینس کے ساتھ چلتے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا, انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کہاں سے کی؟ دیکھیں بات ہی انہوں نے اپنی ویڈیو شیڈیو لگائی, اور کہاں سے کہاں تک آ کے یہ رکی, اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ کہاں سے؟ بات سمپل یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں ویڈیو لگائی, لگاتے رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. اوکے. اس کے بعد نا یہ آگے نا سوسائٹی کے اندر نا ہماری سیکیورٹی کے بندوں سے لڑنا شروع ہو گئی. اوکے. جب یہ لڑی تھی اس کے بعد بھی ان کی وہی ایک تنظیم جس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے وہاں پہ بچایا, ہم نے وہاں پہ کنٹرول کی. اتفاق سے میں بھی وہاں پہ تھا. ان کو میں نے کہا بی بی ایسے نہ کرے, بری بات ہے. یہ بیٹھ کے میرے پاس بیٹھ کے پھر ان کو میں لے گیا, بات چیت ہوئی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی آپ ہمارا ازالہ کر دیں. میں کہا جی آپ کا جو ازالہ پورا کر دیں گے. بات طے ہوگی. ابھی بات طے ہوئی, ایسے ٹھیک ہو گئی. کسی چیز کی یہ نہیں ہوگی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن ازالے کی بات ہی ہوگی. آگے جا کے یہ پھر دوسرے وہاں پہ چینلوں میں بیٹھ کے بڑی انہوں نے اتار چڑھ کے بکواس کی. وہاں پہ کہتے جی میرا گھر ہے, میری محنت کی کمائی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا ہے. اب پیچھے ان کا کیا مقاصد تھے وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلے. جب وہ وکیل صاحب سامنے آئے, وکیل صاحب نے کہا جی 10 کروڑ کی گیم پانے چاہتی تھی. اچھا, پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رینٹڈ ہے یا پھر اس کا قسم سے نہیں پتا تھا. اچھا, پہلے پتہ ہی نہیں تھا. پہلے پتہ ہوتا تو کبھی ہم ایسے ڈیل ہی نہ کرتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی یہ عوام بلا مچایا گیا. پھر اس کے بعد رات کے ٹائم ان کا مجھے میسیج آتا ہے, بھائی مجھے ملیں آپ.
میں کہا بی بی اب صبح کا ٹائم کر لیں. صبح کے ٹائم ہوتی ہے بات, وہاں پہ یہ میرے سے پہلے پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک ہماری کسی بی بی کے ساتھ پھر وہاں پہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا میں انہیں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, میں اتفاق سے ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں. اچھا ان کی گاڑی میں بیٹھ تو بھائی ملتان روڈ پہ آتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں بی بی کیا چاہیے تمہیں. آپ نے کہا میں نے کہا اوکے بتاؤ. ٹھیک ہے دیکھیں جی آپ نے سب کو اکوموڈیٹ کیا, مجھے کیوں نہیں کیا. میں کہ کس چیز کا اکوموڈیٹ, ابھی تو ہم فی الوقت رہائشیوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, رہائش بالکل کے ٹھیک دینے ہے, کے لیے. مطلب جن کا نقصان ہوا ہے, جن کے گھر بیٹھے ہیں, ان کے ابھی لیے ہم دیکھیے ہر چیز کے نا, ابھی وہ سیلاب تھا, ہم جہاں کو جو سے رہائشی نکلے ہوئے تھے اپنے گھروں کو, بالکل ہم ان کو ہوٹلوں میں رہائشی دے رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جن کو ہوٹلوں میں رہائشی دے رہے تھے نا, تو یہ کہتی ہے جی میں بھی ہوٹل میں رہی, مجھے تو کوئی اکوموڈیٹ نہیں کیا. اچھا میں نے کہا جی کتنے پیسے چاہیے, انہوں نے کہا جی اتنے. میں کہا یہ لیں. میں نے کہا یہ لیں جی بھائی, ہم نے کھانا پینا تو ہے. میں کہا اچھا جی اس کا پھر مجھے آپ اکاؤنٹ دے دیں. میں مطلب کہ جیسے کھلے عام انہوں نے کہا ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی دیں. اوکے. اس کے بعد نا میں نے کہا اب کیا بھائی, میرا موبائل گم گیا. میں کہا بھائی جی کون سا موبائل. انہوں نے کہا جی 16 آئی فون 16. میں کہا اگر آپ کا 16 ہے مجھے اس کا ایم آئی نمبر دے دیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو 3 دن میں تلاش کر کے 2 دن میں تلاش کر کے دے دوں گا. اگر نہیں دوں گا میں آپ کو نیا ڈبہ پیک دے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اوکے یہ بات ہوگی. اس کے بعد وہ ان کے ساتھ جو ان کا فیونسی ہے یا اس کا جو ہسبینڈ ہے, جو آپ کا وہ یوتھ کا وہ تو ایک پریزیڈنٹ بنا کولیگ ہوا ہیں. ہے. کیا آپ ملک صاحب آپ ہوش میں تو ہیں سر؟ آپ اس کو اس کا ہسبینڈ ہی کہہ دیا آپ نے. مجھے انہوں نے بتایا یار. کس نے بتایا آپ کو؟ مدینہ نے. ڈاکٹر نبیہ کنول. ٹھیک ہے, میں کنول سر کہوں گا, مجھے میری غلطی کی معافی دیں. کنول میرے شکر ہے تسی غلطی مان لے, تسی نہ غلطی منی تا نوی سے دو جانا. جی سر ٹھیک ہے. اچھا کنول کی شادی حارث کے ساتھ ہوئی ہے؟ بقول کنول کی. یہ عرف کنول عرف ڈاکٹر نبیہ. چیچا بتائی. میں کہتا ہوں تھوڑا سا ڈاکٹر نبیہ ہی چلنے دے, تاکہ یہ کنول آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لانچ ہوگا, نام لوگوں کے کنول عرف ڈاکٹر نبیہ کی فکر سے دماغ سے ٹکرائے گا. کنول عرف ڈاکٹر نبیہ کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے, حارث کی. بقول ڈاکٹر کی, اسے کوئی یہ بھی قسم کھا لے. یہ ہڈن کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں کیا پتا, مجھے تو انہوں نے بتایا, مجھے کون سا پتا تھا. وہ تو کہتی کہ میں بیوہ عورت ہوں یا میرے شوہر نہیں ہے, طلاق میں بھی ہوئی ہوئی, اللہ معاف کرے. اس کے شوہر کا نام ہے غلام غوث قادری. غلام غوث قادری یہ نام ہے جو کہ ڈاکٹر نبیہ کے سابقہ شوہر کا. سابقہ شوہر کا. ٹھیک ہے. جو شوہر ہے جو اس کے اس ٹائم کارڈ کے اوپر چڑھ رہا ہے. اوکے. اچھا مطلب کہ یہ ان سے طلاق یافتہ ہے, ان سے طلاق. مجھے نہیں پتا. بیٹا بھی ہے ان کا؟ نہیں, بچے کا بھی نہیں پتا. بچے کا بھی نہیں پتا. بچہ اس کا بھائی مجھے ملا تھا, وہ کہتا بچہ میرا ہے. اچھا اس کے نکاح کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بتایا. میں کوئی ان کا کوئی میرے کوئی رشتہ دار نہیں, انہوں نے بتایا. مجھے کیا پتا تھا. انہوں نے کہا جی حارث ہی آپ سے بات کر لیتے, حارث بیٹھا ہوا تھا, میں نے پکڑا دی بات. اچھا ملک صاحب کہاں تک آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم جو کہ ایک کمپین لانچ کر دیں گے سوسائٹی کے خلاف, ان کی ریکوائرمنٹس کیا تھیں؟ تھوڑی سی ریکوائرمنٹس مجھے ایک بات ذہن میں ڈالنی ہے آپ نے, سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ماشاءاللہ. یہ میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ ہم یہ ایسے 2 نمبر بندوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو بات ہے ان کی پلاننگ کی, ان کو ایکسپوز کرنے کی, وہ میں نے کر دی ہے. یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جنریشن کو پتہ ہو کہ ایسے 2 نمبر بندے 2 نمبری کر کے اپنے آپ کو ایسا شو کر کے بڑی یہ نمازی پرہیزگار ہے, اندر سے ان کے کیا مقاصد ہیں, اندر سے یہ کتنے غلیظ ہیں, اندر سے یہ کس طریقے سے دجالی پنے کا کردار ادا کرتے ہیں, یہ ایکسپوز کیا میں نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ملک صاحب کوئی میرے سننے میں آیا کچھ مبینہ طور پر غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ وہ برانڈ انویسٹر بننا چاہتے تھے. ہاں یہ بات ہوئی تھی. میں نے ملاقات کروا تھی. انہوں نے کہا جی کہ وہ فون سے بات نکل کے پھر آگئی کہ ان کے میڈم کا کوئی مستقبل بن جائے گا. میں کہا کیا کرنا چاہتی ہوں میڈم جی, کھل کے گل کرو. اچھا. حارث کہتے ہیں ان کو پھر پارکیو کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا. میں کہتا کچھ کرے تو آپ برانڈ ایمبیسڈر کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. میں کہا دیکھو مجھے اس کا نہیں پتا, میں آپ کے ایک بندے سے ملاقات کرا دوں, اس سے مل لوں. میں نے ملاقات کرا دی. آگے انہوں نے آگے کیا 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 نہیں کیا, پھر انہوں نے آگے پھر وہی بکواس شروع کر دی. اچھا پیسے کیش دیے گئے یا ہاں میں نے پیسے کیش ہی دیے تھے. کوئی ویڈیو بھی بنائی آپ نے؟ ایسا یار میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایسا بندہ نہیں ہوں. مطلب آپ کا کوئی ذہن نہیں تھا؟ بالکل کوئی ذہن نہیں تھا. میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس نے کلمے کی جھوٹی قسم کھائی ہے. مطلب کہ آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ اس وجہ سے جہاد کریں کہ خاتون جو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور جھوٹ پر مبنی جو معلومات جو ہے وہ لوگوں تک یہ پھیلا رہی ہے, آپ کا مقصد یہ ہے؟
میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. جب اسے یہ کہا نا تو میں کہا یار یہ گڑکوں کی بیوی, یہ بیوی اس نے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دی ہے. میں نے یہی چیز کرنے میں نے کہا یار اب مجھے سامنے آ جانا چاہیے کہ میں خود آ کے سامنے یہ کہوں, دنیا کو بتاؤں کہ بیوی ٹھیک نہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے باقاعدہ آپ کا انٹرویو بڑے کاؤنٹر کویسچن کیے تھے آپ کو میں نے, تو میں نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا ارسلان بھائی پلیز آپ اس پہ میرے سے بات نہ کریں, میں اس کو نہیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ تو جو تھے آپ نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی, لیکن آپ دوبارہ اس وجہ سے جہاد پہ آئے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی قسم کھائی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر نبیہ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا, اللہ سے معافی مانگ لیں, عوام سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ توبہ کر. اچھا جناب, ڈاکٹر نبیہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو کہ سیلاب کو مینیج نہیں کیا گیا, پانی وہاں سے نکالنے کے لیے مینیج نہیں کیا گیا, بلکہ پیسہ پھینکا گیا. پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, پاک ویو سوسائٹی نے انفلوئنسرز بلائے ہیں, ٹک ٹاکر بلائے ہیں, اور یوٹیوبر اور جرنلسٹ کو انہوں نے پیسہ دے کے اپنی ہائپ جو ہے وہ جو سب کچھ گر چکا تھا اسے کریٹ کیا ہے, ہائپ کریٹ کی ہے. تو آپ یہ بتائیں اس میں وہ کتنی سچی ہیں؟ اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے, آپ کو بھی بلایا تھا, آپ کو کتنے پیسے دیے تھے؟ مجھے تو بالکل ٹھیک ہے نہیں دیے. آپ یہ مجھے یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, ابھی آپ کے ساتھ میں انٹرویو کروں, میں کتنے پیسے دینے آیا ہوں آپ کو یہ بھی بتا دو. تو پھر یار ان بکواس باتوں کا میں جواب دوں گا؟ مجھے یہ بتا دو, یہ بکواس باتیں ہیں, ان لوگوں کی باتوں کا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسی بکواس باتوں کا بھی میں جواب دوں. ٹوٹلی یہ ساری ایک گیم ہے, یہ ایک تنظیم جو سی ہے نا پیچھے سے, اس کے تانے بانے دانے جتنے بھی ہیں نا وہ ایک تنظیم سے ہی بنتے ہیں. اچھا, یہ وہی تنظیم ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہے. اچھا, یہ وہی تنظیم ہے جس نے 9 کا واقعہ کروایا ہے. یہ وہی تنظیم ہے جب انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تھی تو پاکستانی آرمی کے خلاف انہوں نے بکواس کی تھی. یہ وہی ٹیم ہے جب پاکستان کے اندر جب سرمایہ کاری آتی ہے نا, یا کوئی باہر سے کوئی غیر ملکی دورہ آتا ہے, تب انہوں نے ہنگامہ یہاں پہ کرنی ہوتی ہے. یہ وہی تنظیم. اچھا ملک صاحب, تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ جو ہیں تو آپ تو دیکھتے ہیں سیاسی سماجی رہنما ہیں, ویسے آپ کا علیم خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. بتایا جا رہا ہے کہ حال ہی میں تھیم پارک, اب تو اس کو نجی سوسائٹی بھی نہیں کیونکہ وہ تو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا؟ یار میری بات سنو, تھیم پارک اور ہماری سوسائٹی پارک کی زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے, اوکے, منظور شدہ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آج بھی وہاں پہ ابھی تک 80 فٹ پانی ہے. آج آپ جا کے دیکھیں پارک ویو میں الحمدللہ ہم نے ٹوٹل نیٹ اینڈ کلین کر دیا. اوکے, ہم نے یہ پہلے ایل ڈی سے اسکیم پروو کی تھی, اس کے بعد ہم نے یہ پاس کروائی روڈا سے 11,000 کنال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میرا بھائی ہم نے یہ ہر چیز پروو کروائی ہے. اب آپ یہ مجھ سے پوچھتے کہ یار یہ آپ راوی میں کیسے پہنچ گئے, ہم راوی میں پہنچے کب ہے؟ راوی کا تو بند نہیں بنا ہوا. اچھے طریقے سے مجھے جو ہے انہوں نے آپ کو جواب دیا نا, تو بات سمپل سی ہے بھائی. ہم نے اگر زمینیں لی ہیں تو ہم نے گورنمنٹ کو پیسے عطا کر کے زمینیں لی ہیں, گورنمنٹ کے ٹیکس ادا کر کے زمیندار سے ہم نے زمینیں لی. جو اس کی رجسٹری بنتی, جو اس کا گین ٹیکس بنتا تھا وہ ہم نے دے کے ہر چیز کی. لہٰذا بات بڑی سمپل سی اور سمجھنے والی ہے. بات کہاں کی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے چاہیں گے کہ آپ بات پہنچا دیتے مانگے پہ. تو بات چیز کو دیکھیے آپ. مطلب کہ یہاں پہ میں بس دیکھنے والے لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس وقت تھمبنیل پہ بڑی گیمیں چل رہی ہیں نا کہ یہ ان لوگوں کی پالیسی تھی. ان لوگوں نے کہنا تھا کہ میرا گھر بینگ ہے, میرا یہ ہے, نکلا تو کرائے گا. ٹھیک ہے, مجھے تو یہاں تک معلومات ملی کہ وہاں پہ کچھ 5 مرلے کا پلاٹ بھی لینا چاہ رہے. نہیں ایسی نہیں, میں کیوں, اس کے بعد یہ جھوٹ ہے. اچھا, یہ اطلاعات نہیں, یہ غلط اطلاعات ہے. دیکھیں جو غلط ہوگی وہ میں غلط کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے, میں یہاں پہ آگے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں جی نہیں یہ وہ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اچھا ملک صاحب, PH والی اور بلیک رولا والی کہانی کیا ہے؟ آپ کو سارا پتہ, مجھے نہ پوچھے. نہیں میں نے پوچھنا آپ سے. بس پتہ ہے آپ کو سارا. نہیں بتا دیں تھوڑا سا, میرے دیکھنے والے جو ویورز ہیں مجھے تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن سارا پتہ ہے آپ کو. آج حارث ہے, لٹرلی پہلے وہ تھا, بس ختم ہو گئی. باخدا مجھے نہیں کون, بس کہہ دیے جو کہہ رہا تھا. اچھا, اب حارث ہے, پہلے کوئی PH اور بلیک رولا والا کوئی اور شخص تھا. ایڈے چوچیرا بولو, سارا تھا پتہ ہے. مجھے باخدا نہیں پتا. آپ نے کہیں پہ بولا ہوا ہے کہ PH اور بلیک رولا والی جو کہانی, مجھے نہیں پتا کیا کہانی کیا ہے.
تھوڑا سا ایکسپلین کر چھوڑے دیں. وہ. اب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ معافی مانگ لیں عوام سے. اللہ سے پہلے تو رجوع کریں. سوری معافی مانگے سب سے پہلے اللہ کے آگے سجدہ کرے, معافی مانگے, لوگوں کو بتائے, تب آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. میری بھی بات ہوئی ڈاکٹر نبیہ سے, انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں بات کر لیں. میں نے کہا میں نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے, میں پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں, موسٹلی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. تو کہتی جی آپ نا میری جگہ پہ آ جائیں اور وہاں پہ آپ مجھ سے انٹرویو کر لیں. اب بات یہ ہے کہ جو بھی لیٹسٹ انٹرویو آ رہے ہیں ان انٹرویوز کے اندر وہ یہ بات بار بار دہراتی ہوئی, اور بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحبہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, آپ ہماری کولیگ ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو کوئی ذاتیات پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو اب تک میں نے ریسنٹ ڈیز میں آج جو ان فیوچر یا آج اسٹل جو میں نے آپ پہ ریسرچ کیا دیکھا ہے, یقین کریں کہ آپ کی اپنی ہی باتیں آپ کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہی آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں. میں آج آپ کو یہاں پر کسی کو میں جو کہ کسی کی تعریفوں کے پل نہیں باندھا, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ RNN چینل پر جا کر اپنی پوڈ کاسٹ کو دیکھیں, پھر آپ اس کے بعد ہمارے ایک دوست طلحہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد میاں عمران اور باقی دیگر جو آپ نے انٹرویوز کیے ہیں, اور ان باتوں میں کوئی بھی بات جو ہے نا وہ ان کی آپس میں ہی خود میں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہی کہتی جا رہی ہیں کہ جناب مجھے صرف بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ آخر میں کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ ایک ہی بات اس بی بی کو یہی کہوں گا, جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. آخر میں ایک جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑے ہیں. اینڈ یہی ہے, تم نے معافی مانگنی ہے, اللہ سے معافی مانگو, عوام کو بتاؤ سچ کیا ہے. دیٹس آل. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ملک زمان صاحب جو کہ سیاسی کارکن ہیں, اور اس سے پہلے جب میری ان سے بات ہوئی کہ آپ ہمیں پاک ویو سوسائٹی کے متعلق جو ہے وہ اپنا موقف دیں اور بتائیں کہ ڈاکٹر نبی علی خان کہاں تک سچی ہیں اور کہاں تک وہ جھوٹ پر مبنی جو کہ معلومات جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کری, لیکن اس وقت تو انہوں نے چپ سادھ لی اور انہوں نے اس وقت لب کشائی کی, اور ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا جہاد ڈاکٹر نبیہ کے خلاف تب تک رہے گا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتی, اپنے جو کہ رب کائنات کے سامنے وہ توبہ کرے اور یہ معافی مانگے کہ میں نے کلمے کی قسم جو ہے وہ جھوٹی اٹھائی ہے. یہ جناب ملک زمان صاحب کا کہنا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کا کہنا ہے کہ معافی مانگے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے خود پیسے لیے ہیں, اور پھر یہ بھی ریکوائرمنٹس تھی کہ ان کو اسی سوسائٹی کا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا جائے کہ جس سوسائٹی کی کچھ جو کہ چند دن پہلے جو ہے وہ جو کہ نیگیٹیوٹی دکھاتے ہوئے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی اور میں اپنا گھر جو ہے وہ سیل کر کے چلی جاؤں گی, لیکن ان کو اس معاملے کو کور کرنے کے لیے یا ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہی بہت حیران کن ہے, اور وہ خود ہی اپنے اس دلدل کے اندر پھنستی جا رہی ہیں کہ جو انہوں نے وہ دوسروں کے لیے کنواں کھودا تھا اسی کنویں کے اندر اب وہ خود گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت.